وقت میں تو تبلیغ جماعت والوں سے بدزن تھا. تبلیغ جماعت والوں نے اس کی زندگی برباد کر دی اور دل جلتا تھا. جے دیوگن کی فلم پھول اور کانٹے میں راکی بھائی کا کردار نبھانے والے عارف خان آج بالی ووڈ چھوڑ کر مولانا بن چکے ہیں. وہ میری گاڑی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور مجھ سے کہا، سلام کیا، سلام کر کے مجھ سے پوچھا کہ ایک سوال کرنا ہے. میں تو سوچا کہ کوئی ساحل ہے اور میں نے جو ہے اپنے جیب میں پیسے دینے کے لیے ہاتھ بھی ڈالے. تو بھائی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. اب آدمی صبح صبح مرنے کی بات کرے تو آدمی کو بڑا تعجب ہوتا. تو بہت غصہ آیا. میں نے کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا. اب میں بیٹھ کر کے سوچتا ہوں وہ دور کہ میں روڈ پر کھڑے رہ کر کے جو ہے وہ شربت بیچا کرتا تھا. ایسے مطلب آئی واز ٹوٹلی آن دا روڈ. لوگ تانے دیتے تھے، بولے یار تبلیغ جماعت والوں نے اس کی زندگی برباد کر دی اور دل جلتا تھا. تو وہ جو دور تھا نا اس میں بڑا مزہ آتا. محترم جناب عارف صاحب، یہ تبدیلی کیسے آئی آپ کی زندگی کے اندر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ سوال جو ہے آپ نے کیا ہے تبدیلی کیسے آئی، تو پچھلے کچھ وقت سے کافی لوگوں نے یہ سوال مجھ سے کیا اور میں نے اس کے جوابات دیے ہیں. اصل میں یہ میں تو یوں کہوں کہ بس ان شارٹ یہ ہے کہ اللہ وانٹس می ہیئر اینڈ آئی ایم ہیئر. لیکن ہر ایک چیز کا ایک ذریعہ، ایک سبب، ایک اسباب بنتا ہے. تو بس یہ یوں کہیے کہ کچھ محنتیں مجھ پہ کی تبلیغ جماعت والوں نے. آج ہم جانتے ہیں کہ تبلیغ جماعت جو ہے پورے عالم میں اللہ پاک اس کام کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل رہا ہے. مجھے بھی اللہ نے اسی کے ذریعے سے ہدایت دی اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگیاں بدلی ہیں. الحمدللہ بہت زبردست محنت ہے، بہت زبردست کام ہے، نبیوں والا کام ہے. تو لوگ آئے، مجھ سے ملاقاتیں کی. تو اس وقت میں تو بہت بدزن تھا، تبلیغ جماعت والوں سے بدزن تھا. کیونکہ میں جس علاقے، جس محلے میں رہتا تھا بامبے میں، بامبے نمبر 8 مدن پورہ جسے کہتے ہیں، وہیں میری پیدائش ہوئی ہے، وہیں پلا بڑا میں. تو اس علاقے کے اندر کافی مخالفت تھی اس کام کو لے کر کے، کافی مخالفت تھی. لیکن الحمدللہ اللہ کہتا ہے نا قرآن پاک میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، کیونکہ باطل جو ہے بہت کمزور ہے. اور وہی ہوا کہ دھیرے دھیرے اس کام کو اللہ نے عروج دیا اور جو ہے اللہ نے مجھے میرے ذہن کو بنایا. اور جب لوگ ملنے آئے تو واقعہ ایسے پیش آیا کہ ایک بندے تھے، امیر صاحب جو آئے تھے جماعت میں صبح شوٹنگ پر جا رہا تھا. تو آ کر میرے سے ملاقات کے لیے تنہا آئے، کوئی جماعت کی شکل میں نہیں، کوئی ملاقات کی شکل نہیں، بلکہ تنہا آ کر کے وہ میری گاڑی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور مجھ سے کہا، سلام کیا، سلام کر کے مجھ سے پوچھا کہ ایک سوال کرنا ہے. میں تو سوچا کہ کوئی ساحل ہے اور میں نے جو ہے اپنے جیب میں پیسے دینے کے لیے ہاتھ بھی ڈالے. کیونکہ ان کے میلے کچیلے کپڑے تھے، سفید داڑھی تھی، اللہ کے راستے میں چل رہے تھے. تو میں نے سوچا کوئی ساحل ہوگا، کوئی مانگنے والا ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا پوچھیے. تو بھائی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. اب آدمی صبح صبح مرنے کی بات کرے تو آدمی کو بڑا تعجب ہوتا کہ میں جا رہا ہوں شوٹنگ پر اور اپنے کام پر اور یہ کہہ رہے کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. تو بہت غصہ آیا. میں نے کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے. تو ہنسنے لگے، مسکرائے، کہنے لگے کہ ہاں پہلے مجھے مرنا ہے، بعد میں آپ کو مرنا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ قبر کے اندر داڑھی جائے گی کہ گاڑی جائے گی؟ تو میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر میں گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر میں تو داڑھی جائے گی. تو کہنے لگے کہ ہاں قبر میں گاڑی نہیں جائے گی، قبر میں داڑھی جائے گی. تو پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. بس یہ بات جو ہے دل پہ لگی اور یہیں سے جو ہے نا رخ بدلنا شروع ہوا. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا، دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہیں، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ والے تھے، ان کی کچھ دل سے نکلی بات
اور زبان پہ آئی اور اللہ نے میری زندگی بدل دیا. بس الحمدللہ 25 سال ہو گئے, 97 کی بات ہے. اس کے بعد سے اس کام میں جڑا تو پھر پلٹ کر نہیں دیکھا. تو 97 میں ہی آپ نے مکمل چھوڑ دیا؟ ہاں 97 میں میرا بامبے میں اجتماع ہوا, تو بہت بڑا عالمی اجتماع تھا, بینڈرا کرلا کمپلیکس کا, لاکھوں کا مجمع آیا تھا. تو وہاں پہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ قبول کیا. 4 مہینے میں اس اجتماع میں لگا کر کے آیا تھا. تو اچانک آپ نے اس دنیا کو چھوڑا تو شاید تکلیفیں تو بہت آئی ہوگی. بہت ایسی تکلیفیں کہ بیان نہیں کر سکتا. مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتا ہے. بے شک صحابہ کو نہیں چھوڑا اللہ نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ آپ کے صحابی ہیں, ساتھی ہیں, دوست ہیں, اللہ نے نہیں چھوڑا, آزمایا. تو آپ کیسے جمے رہے پھر؟ کیا کوئی بس جمایا بھی اللہ ہی نے. یقین نہیں آتا. اب میں بیٹھ کر کے سوچتا ہوں وہ دور کہ میں روڈ پر کھڑے رہ کر کے جو ہے وہ شربت بیچا کرتا تھا. ایسے مطلب آئی واز ٹوٹلی آن دا روڈ, راستے پہ آ گیا, میرے سب کچھ چلا گیا. تو لوگ پہچانتے نہیں تھے آپ کو؟ پہچانتے تھے, لوگ تانے دیتے تھے, بولے یار تبلیغ جماعت والوں نے اس کی زندگی برباد کر دی, اس کو جو ہے نا وہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا, ایسی مثالیں دیتے تھے. تو اور دل جلتا تھا کہ یا اللہ میں کیسے, لیکن مزہ آتا تھا بھائی, بہت مزہ آتا تھا. وہ وقت, وہ جو دور تھا نا, اس میں بڑا مزہ آتا تھا. تو بیوی گھر والوں نے ساتھ دیا الحمدللہ, بیوی نے بھی ساتھ دیا. بچے تو چھوٹے تھے اس وقت میں. تو گھر والے آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ اس دنیا میں رہے یا آپ کی تبدیلی سے وہ خوش؟ گھر والے کی تو محنت تھی, وہ تو خود چاہتی تھی اللہ کی بندی کے جو ہے وہ اس دنیا سے ہٹ جاؤں. محنت کی, کوشش کی, اللہ نے. تو پہنچے کیسے تھے آپ اس دنیا میں؟ آپ کی صلاحیت تھی یا کوئی آدمی نے آپ کو؟ دوست احباب تھے, ایک جاننے والے کچھ تھے ہمارے, وہ انہوں نے لے آ کے انٹروڈیو کرا دیا تھا پروڈیوسر سے. کلب وغیرہ میں جاتے تھے تو وہاں پہ وہ دنیش پٹیل جو تھا وہ گیملر, مطلب ان کی وہ تھی نا کلب وغیرہ تھی. تو ہم بھی آؤٹ لائن ہی ہو گئے تھے اس زمانے میں, جوانی کا وقت تھا. تو تعلیم کیا حاصل کی تھی آپ؟ تعلیم میں نے جو ہے انٹر کیا میں نے, بس زیادہ نہیں میں نے پڑھائی کی. تو جب آپ واپس آئے تو کبھی آپ نے یہ سوچا نہیں کہ اگر میں شاید اس دنیا میں رہتا تو بہت کم آتا, یہ تکلیفیں نہیں آتی؟ کبھی زندگی میں اس طرح خیال آیا ہو؟ اس لائن میں, دعوت و تبلیغ کی لائن میں آنے کے بعد میں مستقل جو ہے نا محنت میں لگے رہے. وقت لگتا رہا, 4 مہینے چلتے رہے, حالات میں چلتے رہے, بحرون وقت لگا. تو کبھی مطلب ایسے ذہن میں کبھی ایمان کی کیفیت, یہ محنت جو ہے ایمان کے بنانے کی محنت ہے. جب آدمی اس محنت میں لگا ہوا رہتا ہے تو ایمان کی کیفیت بڑھتی رہتی ہے, اور بڑھتا ہوا ایمان جو ہے نا کبھی چیزوں کی طرف, دنیا کی طرف مائل نہیں کرتا ہے. گھٹتا ہوا ایمان دنیا کی طرف مائل کرتا ہے. تو الحمدللہ آج تک تو ایسے ہی ہوا کہ محنت میں لگے رہے, ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے. دنیا جا رہی ہے, نہیں مل رہی ہے, ایسا کبھی خیال نہیں آیا. زندگی میں بہت سے لمحات آتے ہیں, آپ اپنی زندگی کا سب سے بہترین لمحہ کس کو تصور کرتے ہیں, یا کہہ سکتے ہیں آپ کے لیے یادگار خوش نصیب وقت تھا وہ؟ میں تو اگر میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں, لیکن اگر اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں اگر سوچوں تو میرے حساب سے وہ رات تھی جب اللہ نے مجھے ہدایت دی. میں مرکز میں جب پہلی رات شوٹنگ پر سے میں ڈائریکٹ آیا تھا مرکز میں, اور وہاں قیام کیا تھا میں نے ساتھیوں کے کہنے پر. تو اس رات جو مجھے نیند ملی تھی مسجد کی چٹائی پر, وہ نیند وہ پہلی اور آخری تھی. بس اللہ نے مجھے جنت کا مزہ چکھایا. ہاں مطلب اللہ نے وہ جنت کا مزہ چکھایا کہ دیکھ یہ ہے اصل سکون جس کو کہتے ہیں. اور وہ رات کا جو ہے وہ ساتھیوں کا رونا میں نے دیکھا. پھر وہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, پہلی بار تہجد, اور تہجد پڑھ کے میں نے دعا کیا, اللہ اگر یہ سچے ہیں, ان کا کام سچا ہے. ساتھی رو رہے تھے پہلی صف میں. میں نے پوچھا یار یہ کیوں رو رہے, کیا پرابلم ہے ان کو, اتنی رات کو اٹھ کے رو کیوں رہے؟ تو بولے یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح امت کے لیے رویا کرتے تھے, اور یہ بھی اس لیے رو رہے کہ یہ امت جو ہے گناہوں سے بچ کے, جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے اکثر کہتے تھے کہاں ملیں گے ایسے نوکر, کہاں ملیں گے ایسے غلام, کہاں ملیں گے ایسے خادم جو اپنا لگاتے ہیں, اپنا کھپاتے ہیں, اور پھر راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا. تو یہ عجیب و غریب محنت ہے. یہ تو خوش نصیب لمحہ تھا. زندگی کا سب سے غمگین لمحہ کون سا تھا؟
غم